السلام علیکم پائن اجمل جامی آفیشیل میں خاکسر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ مہربانی محبت چینل سبسکرائب کر لیں، ٹلی والا بٹن دبا لیں۔ تھوڑی طبیعت ناساز ہے لیکن کچھ خبریں ایسی ہیں جس پہ بولنا ضروری بھی تھا اور مجبوری بھی ہے۔ سیاست پہ ہم آئے روز آپ سے بات کرتے ہیں، لیکن آج میں بات کرنے لگا ہوں اس مبینہ آڈیو لیک کی جو کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی ہے۔ سی ایم کے پی ہوتے ہیں علی امین خان گنڈا پور، اور ان کی وہ گفتگو ہے لاہور سے پی ٹی آئی کے مہر شرافت کے ساتھ، جن کا تعلق عمران ریاض خان صاحب سے بھی ہے، معروف ویلاگر ہیں۔ تو میری گفتگو ہوئی ہے عمران ریاض خان صاحب سے اور مہر شرافت صاحب سے۔ تو وہ جو آڈیو آئی ہے جس میں علی امین گنڈا پور صاحب مہر شرافت کو بے پناہ گالیوں سے نواز رہے ہیں، اس کی حقیقت جاننے کی میں نے کوشش کی ہے کہ یہ کب کا واقعہ ہے، کیوں گالیاں دی گئیں اور کس بات پہ گالیاں دی گئیں۔ باقی اس مدعے پہ کے پی سرکار کا موقف کیا ہے، علی امین گنڈا پور ان کے آس پاس لوگوں کا، وہ بھی بیان کرتا ہوں۔ ساتھ میں نے آج ذکر کرنا ہے جو فیصل واڈا صاحب بڑی اہم ایک بات کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے۔ یہ واڈا صاحب کو کیوں لگ رہا ہے اور اب ہی کیوں لگ رہا ہے کہ نون کی جو حکومت ہے، نون لیگ، وہ یہ کہتے ہیں یہ ختم شد برانڈ ہے، یہ اچھا کام بھی کریں تو ان پر کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں ہے، جتنا جلدی ہو سکے اس برانڈ سے جان چھڑا لیں۔ میرے خیال میں چاہے وہ پی ٹی اے کے چاہنے والے ہوں، پیپلز پارٹی کے، نون کے یا کسی اور کے، فیصل واڈا صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ بڑی اہم ہے، بڑی دورس نتائج کی حامل یہ سٹیٹمنٹ لگتی ہے۔ واڈا صاحب ایویں نہیں بول دے، کوئی گل ہوندی ہے تو بول دینے، اور پھر بلاول سے بھی ملے ہیں وہ، اور پھر بلاول از اے گڈ بوائے، یہ کہانی کہیں ایگزسٹ بھی کرتی ہے، اور نون لیگ کے برانڈ سے خاتمے کا مشورہ اب کیوں دیا جا رہا ہے، یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے، بیان کرتے ہیں۔ ساتھ ایک شیخ پورہ کا بڑا افسوسناک واقعہ ہے، سگے کزن نے اپنے کزن کو گولی ماری، اس کا انگوٹھا کاٹا، اللہ معاف فرمائے، اور اے ٹی ایم سے 10 لاکھ روپے نکالے۔ اور ایک بچی کی شادی ہوئی ہے فیصل آباد میں، 18-19 سال کی، شادی کے اگلے روز ٹک ٹاک ویڈیو بنا رہی تھی، پستول اٹھایا ٹک ٹاک ویڈیو کے لیے، ٹک ٹاک کے جو ٹرینڈز ہیں وہ لوڈڈ تھا، بچی شادی کے اگلے دن جہاں بھاگ ہو گئی۔ تو یہ بھی بنتی میں نے آپ سے کرنی ہے کہ ٹک ٹاک بچوں کے ساتھ جو استعمال کرتے ہیں احتیاط سے کریں۔ پہلے ذرا گنڈا پور صاحب، بگ گنڈا پور صاحب، یہ میری جب بات ہوئی مہر شرافت سے اور عمران ریاض خان صاحب سے، تو چونکہ علی امین گنڈا پور کی جو ویڈیو آڈیو آئی ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں مہر شرافت سے تو جگہ بتا تو ہے کہاں، اور عمران ریاض خان کو بھی گالیاں دی جا رہی ہیں اور مہر شرافت کو بھی گالیاں دی جا رہی ہیں، بہت گندی گالیاں اس میں دی گئی، میں رپیٹ نہیں کر سکتا، بہت بہت گندی گالیاں ہیں، بہت شرمناک حد تک گندی گالیاں جو علی امین گنڈا پور صاحب نے دی ہیں، جس کی تصدیق مہر شرافت کریں کہ ہاں یہ انہی کی آڈیو میرے ساتھ ہی فون تھا، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ البتہ کے پی سرکار نے اس بارے میں ہمیں کوئی موقف نہیں دیا، ہم نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، بٹ اس موضوع پہ کوئی بات نہیں ہو سکی، جواب نہیں انہوں نے دیا اس موضوع کے اوپر۔ تو یہ جو انتہائی غلیظ اور گالیوں سے بھرپور آڈیو کال ہے جو کہ صوبے کے سی ایم علی امین گنڈا پور، جو 2/3 ایک سرے سے منتخب ہوئے ہیں، ان کی گفتگو ہے، ان کا زبان و بیان ہے، تو وہ آپ کے ذہن میں بھی سوال ہوگا کیوں گالیاں دی ہیں، کیا وجہ بنی، مہر شرافت کون ہے، عمران ریاض خان کو کیوں رگڑا جا رہا ہے۔ تو عمران ریاض خان سے میں نے فوراً رد عمل لیا، انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو پوچھنا پڑے گا علی امین گنڈا پور سے کہ بھائی تمہیں ایسا کیا ہوا جو تم مجھے گالیاں دے رہے ہو۔ وہ کہنے لگے بھائی میرا تو ان سے بڑا اچھا تعلق ہوا کرتا تھا، مجھے تو وہ سر کہہ کے بلاتے تھے، میں بھی انہیں علی امین گنڈا پور صاحب کہہ کے بلاتا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2-2.5 ماہ پہلے بھی ایک پھڈا ہوا تھا جس میں عمران ریاض خان اور علی امین گنڈا پور کے بیچ چپکلش ہوئی تھی، کئی صحافیوں نے خبر دی، عمر چیمہ صاحب اور دیگر نے، کہ پھڈے کی نوعیت کیا تھی، کچھ چانڈ چپیٹ کا ذکر بھی کیا، لیکن خان صاحب اس کو ڈینائی کرتے ہیں، علی امین گنڈا بھی اس کو ڈینائی کرتے ہیں، لیکن ان کا بڑا اچھا تعلق رہا، لیکن کوئی گڑبڑ ہوئی تھی۔ تو عمران ریاض خان نے علی امین گنڈا پور کی ان گالیوں کے جواب میں ایک جملہ کہا کہ بھائی ان سے پوچھنا پڑے گا کہ انہوں نے گالیاں کیوں دی ہیں، مجھے بھی کئی لوگوں کے فون میسج آئے ہیں کہ آپ کا رد عمل کیا ہے، تو میں کیا رد عمل دے سکتا ہوں، گالیوں کا جواب گالیوں سے دوں گا تو مجھ میں اور اس میں فرق کیا رہے گا۔ بڑا اچھا سٹیٹمنٹ دی عمران ریاض خان صاحب نے، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میں تو اب ان سے ملتا ملتا بھی نہیں ہوں اور اپنے تئیں ہی زندگی گزارتا ہوں، اور کچھ تحفظات کا اظہار بھی کیا انہوں نے کے پی سرکار کے اوپر جو میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو یہ تو ان کا موقف تھا عمران ریاض خان کا، امید ہے وہ اس پہ خود بھی ویڈیو کریں گے، لیکن اصل کہانی ہے اس کی
महज शराफत की, लाहौर से ताल्लुक़ है, मरीम नवाज़ के हल्के से इलेक्शन लड़ा और बड़ा धांसू इलेक्शन लड़ा। ये इनके ऊपर इल्ज़ाम है कि इमरान रियाज़ खान साहब के इनसे गहरे ताल्लुकात हैं, तो शायद उन्होंने टिकट विकट लेके दी है, जो भी है। तो मैंने ये सवाल इमरान रियाज़ साहब से पूछा भी, तो इमरान रियाज़ ने मुझे ये कहा, हाँ मेरा तो ताल्लुक़ है उनसे, मेरा छोटा भाई है सनी, उसके साथ बचपन से ताल्लुक़ है, हमारे घर आना जाना है, मैं इस ताल्लुक़ को क्यों डिनाई करूँ, बिल्कुल है। तो अच्छी बात है अगर बंदा अपनी बात पे कायम रहता है। तो मैं शराफत को फिर मेरी गुफ्तगू हुई बड़ी तफसीली कि पाया ना की हुआ है, आप सीएम से बात कर रहे हैं फ़ोन पे और ऑडियो जगह जगह लीक हुई पड़ी है, उसके टोटे हैं मुख्तलिफ, आपको गालियों से नवाज रहे हैं, आपको धमकियां दे रहे हैं, इमरान रियाज को गालियां दे रहे हैं, तो हुआ क्या है? उन्होंने मुझे खुलासतन दो बातें बताई। उन्होंने कहा जब ये 25 और 26 की दरमियानी रात जो है ना, जब ये काफिले पीटीआई के एहतजाज के लिए डी चौक इस्लामाबाद पहुंचे, तो महज शराफत ने ये इल्ज़ाम आयद किया, जिसका वो कहते हैं मेरे पास सबूत भी है, कि ये 26 नंबर चुंगी के करीब अली अमीन गंडापुर साहब बड़े काफिले के साथ 6 घंटे उनके बकौल जानबूझ के रुके रहे, और इस बीच बुशरा बेगम और अलीमा खान साहबा आगे चल दी, जहाँ पे वो फायरिंग की जद में भी आई, और उनकी फ़िक्र, और वो आगे लीड कर रही थी, तो हमें फ़िक्र हुई, हम उन तक पहुँचे गाड़ियों से उतर कर, उनकी सूरत हाल का जायज़ा लिया, वापस आकर अली अमीन गंडापुर को बताने की कोशिश की, और उन्होंने कहा जी वर्कर उस वक्त जो है अली अमीन गंडापुर को अजीबो गरीब अलकाबात से नवाज रहे थे, उनसे उलझ रहे थे कि ख़वातीन को आपने आगे भेज दिया है, आप खुद यहाँ पड़ाव आपने डाल लिया है। उन्हें शक था कि ये पिछली दफ़ा की तरह गायब ना हो जाए पहाड़ों से होते हुए। ये महज शराफत की कहानी है। उन्होंने फिर उस मौके पर वीडियोस भी जारी की उस जगह की, जिसमें तासुर ये था कि अली अमीन यहाँ रुक गए हैं, बीबियाँ आगे चली गई हैं, और जो वर्कर्स का गम व गुस्सा है वो इस वजह से कि ये जानबूझ के यहाँ रुका हुआ है, और उन्हें डर था कि ये निकल ना जाए। ये महज शराफत की कहानी है। तो उन्होंने कहा जी जो मैंने उस दिन 25 और 26 की रात जो वीडियोस जारी की वहाँ से, वो अली अमीन गंडापुर साहब को नागवार गुजरी हैं कि कोई और मीडिया हाउस करता, चैनल करता, एंकर, सहाफ़ी, जर्नलिस्ट, रिपोर्टर करता तो और बात थी। मुझे उनसे गुफ्तगू का तासुर ये उभरा कि एज़ इफ़ मैं शराफत ये कह रही हूँ कि अली अमीन गंडापुर को असल तप और असल खार मेरी उस वीडियो पे थी, जो मैं पहले बुशरा बेगम और अलीमा खान से आगे जो काफ़िले से जा चुकी थी, जो फायरिंग की जद में थी, उनको मिल के उनका हाल जाना, वापस आके कहा कि उनको छोड़ दिया, उनको ज्वाइन करें, उनके पीछे जाएं। ये तक भी कहते हैं लोग, ये महज शराफत और इमरान साहब भी, कि ज़बरदस्ती बुशरा बेगम को जब ख़त्म हुई कार्रवाई तो ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा के वहाँ से निकाला गया था, वो नहीं जाना चाहती थी। ये उनका मानना, उनकी राय है। तो महज शराफत कहते हैं कि फिर मैं जो ये सब हुआ उस दिन 25 और 26 की रात, तो अली अमीन को तब से मुझ पर तप थी, वट था, गुस्सा था कि मैंने उनके पड़ाव और रोके जाने के ऊपर सवाल क्यों उठाए हैं। इनके बकौल ये जो कॉल मुसद्दिक़ है, अब मैं कहूँगा क्योंकि वो कह रहे हैं हाँ मुझे गालियाँ दी हैं, मेरे फ़ोन पे फ़ोन आया, मेरे पास सबूत है। इनके बकौल ये कॉल है गुज़रे हफ्ते की। वो इस्लामाबाद से लाहौर या लाहौर से इस्लामाबाद ट्रैवल कर रहे थे, तो उनका कहना है महज शराफत का कि मुझे अली अमीन गंडापुर का फ़ोन आया, और जिसमें जो गुफ्तगू हुई वो आपने देख ली। वो कहते हैं गुफ्तगू का एक हिस्सा है कि 10-15 मिनट की कॉल है, और ये बार बार उन्होंने मुझे कॉल की, और मुझे लग रहा था लाउड स्पीकर पे हैं वो। आम बंदे को लगता है शायद शराफत साहब लाउड स्पीकर पे हैं। तो उन्होंने कहा जी कि तब फिर उन्होंने कॉल करके मुझे ये बातें सुनाई हैं, और असल खार उस वीडियो की 26 को मैंने बनाई, जो सवाल मैंने उठाए थे इनकी क़यादत के ऊपर। और एक बड़ा अहम तबसरा किया महज शराफत ने। उन्होंने कहा जी पीटीआई के हवाले से कोई भी नेगेटिव शय हो तो चैनल्स क्या, सहाफ़ी क्या, एंकर्स क्या, यूट्यूबर्स क्या, ये चढ़ दौड़ते हैं, हुकूमत भी चढ़ दौड़ती है। तो क्या वजह है अली अमीन जो सूबे के एक सीएम है, एक अपनी पार्टी के ज़िम्मेदार को गंदी तरीन गालियाँ दे रहे हैं, और ये कहीं खबर नहीं है, कहीं सुर्खी नहीं है, किसी को कानों कान परवाह नहीं है। तो मैंने पूछा इसकी क्या वजह है? तो महज शराफत ने जवाब जो दिया मैं बयान कर देता हूँ। उन्होंने कहा जी इससे साबित होता है कि ये किसी के लाडले हैं, किसी के चहीते हैं, किसी के असासे हैं, इसलिए इनकी इस बदजुबानी पे किसी को फ़र्क नहीं पड़ा। बहरहाल उनकी राय है। मेरी ख्वाहिश थी कि गंडापुर साहब भी कोई जवाब हमें दे देते, या उनके तर्जुमान भी नहीं मिला अभी तक, जब मिलेगा नशर कर दूंगा। तो महज शराफत साहब ये भी साथ कहते हैं कि अली अमीन और बुशरा बेगम की तू मैमा भी हुई थी जब 26 नंबर और संजानी के इलाके पहुंचे थे, जब वो आगे जाना चाह रही थी, तो वहाँ तू मैमा हुई थी, और अली अमीन गंडापुर ये तासुर दे रहे थे कि आगे जाते हुए मेरे पाँव जलते हैं, इसलिए वो 6 घंटे वहाँ रुके रहे। ये उनका दावा है। बुशरा बेगम फिर चल दी, जिसके बाद वर्कर नाराज़ हुए, हम नाराज़ हुए, और हमने इनके ऊपर एहतजाज किया या वीडियो जारी की। अब वो ये कहते हैं जी मेरा तो उनसे कोई ज़ाती ताल्लुक़ कभी रहा नहीं है, और ना मैंने कभी इन्हें फ़ोन किया है। इनकी असल गम व गुस्से की वजह
میری وہ حرکت ہے جو میں نے بحیثیت ورکر ایک سوال اٹھایا تھا. اب یہ دیکھنے والوں پہ ہے کہ وہ کسے جسٹیفائی کرتے ہیں اور کسے نہیں کرتے. جو میرا مطلب ہے صورتحال علی امین نے درپیش کر دی ہے، اب وہ خود اس کو بہتر جسٹیفائی کر سکتے ہیں. میں نے تو بحیثیت صحافی موقف لیا عمران ریاض کا بھی اور ان کا بھی، اور بیان کر دیا ہے. یہ افسوسناک، شرمناک. جو بھی بات تھی علی امین گنڈا پور کو اس طرح سے گالیاں نہیں دینی چاہیے تھیں، اس طرح سے دھمکیاں نہیں دینی چاہیے تھیں. یہ آپ اپنی جو توقیر ہے، اپنی شان ہے، اپنی عزت ہے، اس میں کمی کرنے کے مترادف ہے. آپ ایک سی ایم ہیں یا کوئی گلی کے منچلے ہیں، لونڈے لپاڑے تو آپ نہیں ہیں. آپ کو یہ لب و لہجہ زیب نہیں دیتا. اور محض شرافت نے تھوڑی سی شرافت کا مظاہرہ کیا کہ انہوں نے جواب میں اس طرح سے گالیاں نہیں دی. یہ ضرور کہا پھر کہ ہاں دیکھ لیں اگر مجھے دیکھنا ہے، میں فلاں جگہ ہوں، فلاں میرا گھر ہے. گنڈا پور صاحب کو یہ بات زیب نہیں دیتی. ورکر سپورٹر پہلے ان سے ناراض ہے، اس طرح کی حرکتیں کر کے وہ ثابت کر رہے ہیں کہ جذباتی بندے ہیں. اس سے گریز کریں. آگے چلتے ہیں. آج میں نے یہ نون لیگ کی جو کہانی آپ سے ڈسکس کی، فیصل واڈا کی، کہ مسلم لیگ نون جو ہے یہ ختم شد برانڈ ہے. یہ اچھا کام بھی کریں تو ان پر یقین کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، اس لیے جتنا جلدی ہو سکے اس برانڈ سے جان چھڑا لیں. محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ قابل احترام ہے. بھی پنجاب یونیورسٹی میں کوئی ایونٹ تھا آج، وہاں آئی ہوئی تھی چیف گیسٹ کے طور پر. تو جو عمر دراز گوندر صاحب صحافی یا مقامی اور بھی صحافی، انہوں نے کور کیا ہوگا ایونٹ کو. وہ بتا رہے تھے، ٹویٹ کیا انہوں نے کہ صرف پی ٹی وی کور کر رہا تھا اور یونیورسٹی ساری آج آن لائن کر دی گئی تھی، یعنی طالب علم شاید نہیں آئے تھے، گنے چنے لوگ تھے وہاں موجود. تو لوگ سوال اٹھا رہے تھے کہ کیوں آن لائن کی گئی، کیوں طالب علم وہاں نہیں تھے، یا کیوں وہاں پہ اس طرح سے انہوں نے سامنا نہیں کیا میڈیا کا یا لوگوں کا. تو یہ فیصل واڈا کی جو بات ہے یہ اس سے جوڑ کر پڑھیں. اور فیصل واڈا اگر کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جتنا جلدی ہو سکے اس برانڈ سے جان چھڑا لیں، تو اس کا مطلب ہے فیصلہ ساز اسٹیبلشمنٹ، فیصل واڈا یا دیگر لوگ جو ہیں ان کو اس بات کا ادراک ہو رہا ہے، اور ادراک ہونا بھی چاہیے. جو بھی عمران خان اور حکومت اور ریاست کا پھڈا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن فیصل واڈا کے اس بیان سے یہ حقیقت واضح ہو رہی ہے کہ شاید یہ برانڈ لانگ لاسٹنگ نہیں ہے. کیونکہ اب مقبول ترین جماعت اور مقبول ترین رہنما کو کھوڈے لائن لگا کے زور زبردستی ایک غیر مقبول جماعت اور غیر مقبول اور ختم ہوتے برانڈ کو آگے لگا کے آپ لوگوں کو اپیل نہیں کر سکتے. آپ لوگوں کے گھروں میں لوگوں کے دلوں میں گھر نہیں بنا سکتے. یہ جو آن لائن کلاس کا آن لائن جو کلاسز کی گئیں آج محترمہ کی آمد کے موقع پر، یہ اس بات کا ایک ثبوت ہے. اور یہ علیحدہ بات ہے کہ جو بدتمیزی لوگ چلتے لوگ رہنماؤں کے ساتھ کرتے ہیں یہ بھی بری بات ہے، لیکن یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ برانڈ ختم ہو رہا ہے. اور اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ اوپر کہیں یہ سوچ اور فکر جنم لینا شروع ہو چکی ہے کہ اب اس کا متبادل کیا ہے. اور متبادل کے طور پر بلاول بھٹو زرداری جو ہیں ان کو گڈ بوائے کہا جا رہا ہے، جو آج مولانا فضل الرحمان سے ملے ہیں. پیپلز پارٹی اپنی گیم ان کرنے کی کوشش کرے گی. اسد عمر نے بڑی اہم بات کی ہے کہ وہ فیصل واڈا کے بیان سے اتفاق کرتے ہیں کہ حکومت آگ لگا کر اس کا ملبہ ریاست پر ڈال رہی ہے. خالی ڈیجو کا واقعہ نہیں، بلکہ حکومت نے بہت سے کالے ویگو ڈالے خرید کر ان لوگوں کے خلاف استعمال کرنے پر لگایا ہوا اور نام اسٹیبلشمنٹ کا لگا رہے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے حالات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹھیک نہ ہوں. وثوق سے کہتا ہوں، یہ پی ٹی آئی بامقابلہ ریاست نہیں بلکہ حکومت بامقابلہ پی ٹی آئی ہے. قبلہ درست کریں اور اپنی افواج کے خلاف پروپیگنڈے میں مت پھنسیں. یہ اسد عمر صاحب ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ڈیل کے لفظ کو آپ نے بدنام کیا ہے. اگر پاکستان کی عوام کی بہتری ہوتی ہے تو عمران خان کو ڈیل کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی. اب میں آ رہا ہوں آج کی سب سے اہم خبر کے اوپر. یہ تو سیاسی چربہ سازی تھی جو میں نے بیان کر دی. ہم سیاست پہ تفصیلی بات کرتے ہیں، آپ کو بھی شوق ہے چسکا لینے کا، لیکن آج میں آپ کو ایک کہانی سنانے لگا ہوں جو اصل کہانی ہے. دل ٹوٹ گیا میرا وہ کہانی پڑھ کے، سن کے، حالات جان کے. شیخوپورہ میں میرے کچھ کرائم رپورٹر سے گفتگو ہوئی. اردو نیوز کے لیے ہمارے دوست ہیں شاہ نواز، انہوں نے سٹوری بھی اس پہ کی. یہ دو واقعات ہیں شیخوپورہ اور فیصل آباد کی. واقعات میں نے آپ کو اس لیے سنانے ہیں کہ آپ کو اندازہ ہو کہ انسانیت کہاں پہنچ گئی ہے اور سوشل میڈیا کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. پہلی سٹوری تو میں آپ کو سنا دوں فیصل آباد کی. 18-19 سال کی بچی ہے فاطمہ، اس کی شادی ہوتی ہے اور شادی سے اگلے دن رات گزری، صبح اس کے ماں بہن اسے لینے آئے، جسے ہم مقلابہ شاید کہتے ہیں. تو وہ بچی تیار ہو رہی ہے، اپنے بیڈ روم میں ہے، اس کی فیملی اس کے ساتھ بیٹھی ہے. تو
تو وہ ٹک ٹاک کی بڑی فین تھی، ٹک ٹاک پہ چھوٹی موٹی ویڈیوز ڈالتی رہتی تھی. فاطمہ اس کا نام ہے. اس بچی نے دراز سے یا لاکر سے پستول نکالا اور اپنی بہنوں کا اس سے ٹک ٹاک بناتے ہیں یوں ایکشن مارتے ہوئے، کن پٹی پہ بندوق رکھتے ہوئے. ٹک ٹاک پہ ایسی کئی عجیب چیزیں آپ دیکھتے ہیں. اس کے ہسبینڈ کا ہو سکتا ہے یہ پستول ہو گھر میں پڑا ہوا. شی نیور نیو کہ یہ پستول لوڈڈ ہے اور ان لاکڈ ہے. اس نے وہ ایکشن مارتے ہوئے کن پٹی پہ پستول رکھا اور جیسے ہی ٹریگر دبایا تو وہ لوڈڈ تھا. گولی سیدھی دماغ کے اندر گئی اور نو بیاہتا بچی جس کی کل شادی ہوئی ہے ٹک ٹاک کے چکر میں جہاں بھاگ ہو گئی. سامنے ماں بیٹھی ہوئی ہے، بہن بیٹھی ہوئی ہے، کیا گزری ہوگی ان کے اوپر. تو یہ آپ دیکھیں یہ ٹرینڈز جو ہیں سوشل میڈیا کے، ٹک ٹاک کے، اس کے جہاں بہت زیادہ فوائد ہیں، یہ کتنا نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے. کیا گزری ہوگی اس ماں پہ، بہن پہ، اس گھر پہ جہاں شادی ہوئی ہے. بیڑا غرق ہو گیا دونوں فیملیز کا. تو خدا را اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹوں کو کوئی عقل دیں، سمجھائیں کہ ایسے ٹرینڈز پہ نہ جائیں، اس سے گریز کریں. شیخو پورہ کا واقعہ سن لیں کہ انسانیت کہاں پہنچ گئی ہے. یعنی سگے کزن نے، خالہ کے بیٹے نے اپنی خالہ کے بیٹے کو قتل کر کے اس کی لاش بوری میں بند کر کے اس کا انگوٹھا اتار کے اے ٹی ایم سے 10 لاکھ روپے نکلوا لیے. اور یہ واقعہ ہے نومبر کی 28 تاریخ کا. ایک بیوہ خاتون ہے جس کا نام نصرت بانو ہے، فیصل آباد سے اس کا تعلق ہے، اور یہ اکلوتا بیٹا ہے اس کا یاسین. اور یہ آئے ہوئے تھے یہاں پہ شیخو پورہ میں، نشیمن پارک ہے شیخو پورہ کا علاقہ. تو یہ خاتون بیان کرتی ہیں ایف آئی آر میں کہ ناشتے کے بعد جو میرا بھانجا ہے اریب اور اس کا دوست، وہ میرے بچے کو یعنی یاسین کو سیوک گاڑی پر لے گئے. 3 لوگ اس میں ملوث ہیں. ایک کا نام حارث ہے، ایک کا نام اسامہ ہے، ایک کا نام اریب ہے. اریب اس کا کزن ہے یاسین کا. اور ماں یہ کہتی ہے کہ اصل میں اریب نے میرے بیٹے یاسین سے 2 لاکھ روپیہ ادھار لیا ہوا تھا، تو اکثر رابطہ رہتا تھا، تو وہ 2 لاکھ روپیہ واپس مانگتا تھا. وہ دینے کی بجائے وہ اسے گاڑی میں بٹھا کے لے گئے، اسے قتل کیا، لاش بوری میں بند کی اور نہر میں پھینکنا چاہ رہے تھے. تو پولیس ریکھی اور دیگر معاملات کی وجہ سے کئی دنوں بعد وہ لاش برآمد ہوئی. انگوٹھا اس کا کٹا ہوا تھا. اس انگوٹھے کا منفی یوز کر کے، نیگیٹو یوز کر کے 10 لاکھ روپے اس کے اکاؤنٹ سے نکلوائے تھرو اے ٹی ایم ملٹیپل اٹیمپٹس کے بعد. تو میں جب اس رپورٹر سے بات کر رہا تھا، اس نے کہا وہ ماں تو پاگل ہو گئی ہے. ایک بیوہ تھی پہلے ہی، ایک ہی بچہ تھا، اس کو سگی خالہ کے بیٹے نے مار دیا. انسانیت کا سر جھک رہا ہے. ہم پاگل ہو رہے ہیں، نفسیاتی مریض ہو رہے ہیں. کرائم کا سین آپ دیکھیں، اس خاتون کے اوپر دیکھیں کیا بیتی ہوگی، پاگل ہو گئی. اور اوپر سے ہماری حکومت کے معاملات دیکھ لیں کہ اب وہ ڈیجیٹل پروٹیکشن کے معاملے کے اوپر، فیک نیوز پروپیگنڈا کے اوپر ایک نیا ترمیمی مسودہ آ رہا ہے. 5 لاکھ روپیہ، 5 سال سزا ہو سکتی ہے، 10 لاکھ جرمانہ ہو سکتا ہے. اب سوال بہتر صحافی میں ہی اٹھانا چاہ رہا ہوں کہ کیا ان اقدامات سے کسی ایک خاص سیکشن، ایک خاص سیاسی جماعت اور ایک خاص سوچ رکھنے والے لوگوں کو بندوبست کرنا تو نہیں ہے؟ فیک نیوز ہوتی کیا ہے، اس کو ڈیفائن کر لیں. پروپیگنڈا کیا ہوتا ہے، اس کو ڈیفائن کر لیں. بظاہر لگتا ہے ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو حضور اگر آپ اپنے دور میں یہ قوانین لے کے آ رہے ہیں تو کل کو آپ کو بھگتنے بھی پڑیں گے. دنیا بھر میں قانون سازی ہوتی ہے، دنیا بھر میں عمل درآمد ہوتا ہے، لیکن اتنا ٹارگٹ اورینٹڈ نہیں ہوتا. تو بظاہر یہ جو ایکٹ لگ رہا ہے یہ ایک خاص طبقے کو بند کرنے کا ایکٹ ہے. مجھے آج کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی کل تک کے لیے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.